آپ کی موت کے ٹائم پہ جب لوگ پینک کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں مرنا, ملائکہ آئے اور کہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. if you want to listen these words at the time of death, تو ثم استقاموا is the solution. جو لوگ رمضان کے بعد بھی استقامت دکھاتے ہیں نا برو, یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے. ہم بھی ایسے مسلمان نہ بنیں جو ساری رمضان میں ایفرٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ عید کے دن ڈسٹروائے کر دیں, بیکاز یور ڈے آف عید ول ڈیفائن دا ایکسیپٹینس آف یور رمضان. یار یہ 10 راتیں نا, میں نے اس میں اگر میرا ابھی تک اللہ تعالیٰ سے کوئی گہرا تعلق نہیں بنانا, چاہے کچھ بھی ہو, جب میں نے یہ تعلق ڈیولپ کرنا ہے جو بھی طریقہ ہے, چاہے وہ میں نے دعائیں پڑھ کے, چاہے میں نے کبھی تلاوت کر کے, چاہے کوئی تھوڑی تفسیر سن کے, چاہے میں نے کوئی اور, جسٹ فائنڈ اے وے دیٹ یو نو ورکس فار یو, کہ آپ کا ان 10 راتوں میں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنے کہ واقعی جو مقصد ہے نا رمضان کا, متقی بن جائے. یعنی آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر آئی, وہ ٹائم جب جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, سرکش شیاطین بند ہیں, اور ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور یعنی یہ جو میں نے اگزامپل دی نا آپ کو مال والی, یہ چھوٹی اگزامپل ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو واٹ اللہ از ولنگ ٹو گیو یو ان دیز 10 نائٹس اسپیشلی. لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمت نہیں رکھ پاتے. وہ شاید جب اس 30 دنوں میں عبادت کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے فیل کرے کہ ہم کسی کیج میں آ گئے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ پرائر رمضان کرتے تھے وہ ڈیفینیٹلی اب نہیں کر رہے. آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے, زبان کی حفاظت ہے, کانوں کی حفاظت ہے, بری بات نہ کہہ رہے ہیں, نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے اس کو میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. اسی لیے انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, دیز پیپل گیو اپ رائٹ آفٹر رمضان. اب آپ امیجن کریں کہ جو لوگ رمضان کے بعد بھی استقامت دکھاتے ہیں نا برو, یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے ہیں قد شبت یا رسول اللہ, آپ بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہود کی بہت ٹینشن ہے, یا مجھے منافقین نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, یا بات سمجھ رہے ہیں اب نہیں, ایسے نہیں کہا. شیبتنی ہودن والواقعہ اور 4-5 صورتوں کے نام لیے. اور پھر علماء نا اس میں صورتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وائی پرٹیکولرلی ہود, اور ہود میں کیا کچھ ایسا ہے, ایسا کانٹینٹ یا ایسی آیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ سٹیٹمنٹ کہی. تو پھر کہتے ہیں کہ اس سورہ میں جو اینڈ میں آیت ہے نا فاستقم, اینڈ کی فاستقم کما امرت, اے نبی آپ ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ امپیکٹ تھا اللہ کی کتاب کا اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ ایک اچھا کام کر لینا, اور دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ اس کام میں ڈٹ جاتے ہیں. دیٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ. اور اس میں نا تو اس میں نا یعنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ نا بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. شیخ سبحان اللہ, مجھے جو ون آف مائی فیوریٹ آیاز آف دا قرآن ہے نا, وہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. یعنی موت کے ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہوں گے خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یعنی ہم تمہارے, یعنی اف یو وانٹ اینجلس ٹو بی یور فرینڈز, اینڈ اف یو وانٹ, آپ کی موت کے ٹائم پہ جب لوگ پینک کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں مرنا, ملائکہ آئے اور کہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. if you want to listen these words at the time of death, تو ثم استقاموا is the solution. کہ جب آپ نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے, اور آپ نے رمضان میں اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کو نا فیل کیا اپنی لائف میں, I think it's about time. تو شیخ اس میں نا جیسے ایک جو آیت ہم نے بھی پڑھی ہے نا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے, یعنی تم اس دنیا سے چلے نہ جاؤ. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے, آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے جب تک آپ اس دنیا سے چلے نہیں جاتے. ایک واقعہ ہے جب اللہ کے نبی جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قبر سے جب گزرے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو فرمایا فلاں شخص کی ہے. تو فرمایا مستریحم او مستراحم من, کہ یا تو یہ بھی سکون میں آ گیا ہے, یا لوگ آسمان زمین باقی ساری جو مخلوقات ہیں وہ اس سے سکون میں آ گئی ہیں. تو مستریحن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ بندہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ نا اپنے گارڈ کو انٹیکٹ رکھتا ہے,
شیطان سے بچتا رہتا ہے. آپ نے شیطان سے صرف اس مہینے نہیں بچنا, آپ نے باقی سارے مہینے بھی بچنا ہے. لائک وائز آپ نے اپنے رب کا قرب صرف اس مہینے حاصل نہیں کرنا, ساری زندگی کرتے رہنا ہے. اور جیسے ہی آپ موت کا فرشتہ دیکھتے ہو, وہی بات آتی ہے نا, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي, یہ جب فرشتوں کو دیکھتے ہو تو مسکراتا ہے. لا الہ الا تو اللہ. وہ جو آیت ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, ہم نے شاید کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو, جو پاکستانی فلاسفی ہے نا, نماز نہیں پڑھو لیکن اپنی جو چیز دنیا ہے نا ان پہ کمپرومائز, دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو. بھائی ایسے کی فلاسفی نہیں ہے. دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے, اور آپ کے دین میں ہی سب دنیا ہے, وہ آپ کا اجر کا باعث بنے گا. یہاں پہ ہم دنیا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ اور نیکی ساتھ ساتھ لے کے چلو, یعنی نیکیاں بھی کرو اور گناہ بھی کرو. تو اس سے ہمیں کمپلیٹلی نکلنا ہے. اور ایون سبحان اللہ ایک سائیکولوجیکلی بھی نا ایک ہے دا پیک اینڈ رول بائی ڈینیل کینیمن. وہ کہتے ہیں کہ پیپل جج ایکسپیرینسز آن دا بیس آف دیئر اینڈنگ مومنٹس. ٹھیک ہے. اور ایک اور ریسرچ ہے اس کہتے ہیں ریسنسی کوگنیٹو سائیکالوجی, وہ کہتی ہے کہ جو ہیبٹس آپ اینڈ پہ کرتے ہیں نا وہی کنٹینیوشن کا باعث بنتی ہیں. سو ہاؤ یو اسپینڈ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں, لاسٹ 10 نائٹس, ول ڈیفائن یور اسکیجول آفٹر عید اور دا کنٹینیوشن آف یور ہیبٹس آفٹر عید, رائٹ. سو اس لیے وہ جو ہے نا کہ انما الاعمال بخواتیمہا, رمضان واز ناٹ اے اسپرنٹ گائز, اٹس اے میراتھن. اور میراتھن اگر آپ ابھی لگا لیں ٹی وی پہ, میراتھن میں لوگ پہلے سلو بھاگ رہے ہوتے ہیں, مڈل میں تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, اینڈ میں کیا کرتے ہیں جو بھی انرجی ہے وہ ساری لگا دیتے ہیں, رائٹ. سو رمضان نو ڈاؤٹ, اچھا ہم نے نا یہ فرق نہیں کرنا کہ رمضان اور بعد کا اسکیجول ڈفرینٹ نہیں ہوگا, سیم کنٹینیوشن کرنی ہے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال راتوں کو نہیں جاگتے تھے سوائے ان آخری 10 راتوں کے. تو یہ ایک الٹرا بوسٹ ہے, 9 پہ آپ چل رہے ہو, 6 گیئر میں آپ چل رہے ہو. اس کے بعد عید آئے گی تو عید کے دن گناہ نہ کریں, اتنا اللہ کی نافرمانی اتنا ایٹ لیسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور پازیٹیولی گزاریں. اور اس کے بعد جو آپ نے قرآن شروع کیا تھا اور جو ختم کر لیا, تو رمضان قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان قرآن کو لائف میں شروع کرنے کا مہینہ ہے. اسے کنٹینیو کریں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں. سو دیر شوڈ بی اے کنٹینیوس چینج. کیونکہ وہ جو ایک قرآن میں ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے, اس کی طرح مت بننا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَثَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایک خاتون نا جب وہ آتی سارے دن بھول کے نا چیزیں بناتی, گھر میں ایک تیار کرتی پوری چیز, اور وہ پھر باہر جاتی, وہ شی واز مینٹلی انسٹیبل, ڈفرینٹ تھی, وہ واپس آتی تو اسے سارا نا ڈسٹرائے کر دیتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے مت بننا اس خاتون کی طرح جو سارا ایفرٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے. تو ہم بھی ایسے مسلمان نہ بنیں جو ساری رمضان میں ایفرٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ عید کے دن ڈسٹرائے کر دیں, بیکاز یور ڈے آف عید ول ڈیفائن دا ایکسیپٹینس آف یور رمضان. اس میں نا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ساری, اس میں واٹس ریئلی امپورٹنٹ از کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, لائک دا واٹس دا ایسنس آف اٹ. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا, اس کے اندر وہ جو ہے نا اس کا ڈو اٹ ود یور ہارٹ اینڈ سول انوالو ان اٹ, چاہے اس کی کوانٹٹی بے شک کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کی کوالٹی پہ ضرور فوکس کریں. کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ کہیں اچھا پوری رات لازمی میں نے جاگنا ہے اور میں نے اتنے نفل پڑھنے اور میں نے اتنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, بٹ آپ کا اس کا دل پہ کوئی امپیکٹ نہ ہو رہا. اٹس دا آئیڈیا شوڈ بی کہ یار یہ 10 راتیں نا, میں نے اس میں اگر میرا ابھی تک اللہ تعالیٰ سے کوئی گہرا تعلق نہیں بنانا, چاہے کچھ بھی ہو, جب میں نے یہ تعلق ڈیولپ کرنا ہے جو بھی طریقہ ہے, چاہے وہ میں نے دعائیں پڑھ کے, چاہے میں نے کبھی تلاوت کر کے, چاہے کوئی تھوڑی تفسیر سن کے, چاہے میں نے کوئی اور, جسٹ فائنڈ اے وے دیٹ یو نو ورکس فار یو, کہ آپ کا ان 10 راتوں میں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنے کہ واقعی جو مقصد ہے نا رمضان کا, کہ متقی بن جائیں, اچھا جی, تقوی والے بن جائیں. اینڈ اس میں نا یہ دیکھیں تقوی والا کا مقصد یہ ہے کہ وہ مین اس کا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے. سو تقوی از ناٹ جسٹ کہ نیکی کرتے رہنا, اٹس ناٹ جسٹ کہ نیک اعمال آپ نے ڈھیر ڈھیر کرتے رہے اور گناہ بھی بس ٹھیک ہے اس پہ نہیں, فوکس اس گناہوں سے لازمی بچنا ہے. وہ جو ڈیفینیشن نہیں ہے عمر خطاب والی ہے, اپنے آپ کو بچانا, سو اس میں بچانا زیادہ ہے, کرنا کچھ کم ہے. وہ جھاڑیاں ہیں اور اس سے بچ کے نکلنا. تو پرہیز کیا ہوتی ہے؟ پرہیز کچھ کرنے کو نہیں, کچھ بچنے کو ہے. ہاں, تو وہ جو یہ ایسپیکٹ ہے نا, سو تھنک اباؤٹ دوز تھنگز, the sins that you're doing in your life, the things that you want to get rid of. ابھی سے بیٹھ کے سوچیں کہ یار رمضان کے بعد نا میں نے یہ گناہ جو ہے نا میرے, ان کو تو میں نے لازمی خیر بات کہنا ہے, لازمی خیر بات کرنا, اور فرائض جو اگر میرے کو چھوٹتے ہیں ان کو میں پکا کروں, یہ بیر منیمم ہے. اف یو ڈو دس, ہاں نیکی میں اگر آپ تہجد اس کے بعد رمضان میں بات نہیں پڑھے تو اتنا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے.
سو یو نو یہ جو بیلنس ہے نا, ہیو دیٹ سارٹ آف مائنڈ سیٹ کہ میں نے ان 10 دنوں میں نا اپنے گناہوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, میں نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی, میں نے اللہ سے کثرت سے دعا کرنی ہے کہ آئی نو کہ اس کے بعد شیطان اور وہ دنیا کے سارے مسئلے میرے پہ دوبارہ حاوی ہوں گے. تو سارٹ آف ڈونٹ جسٹ فوکس آن دیز 10 days اونلی کہ اچھا بس عبادت کرنی اور اجر ڈھیر سارا کمانا ہے. ہاں جی, فوکس آن دا عبادت ان 10 days کہ میں نے اس کے بعد جب نکل رہا ہوں نا تو میں یہ بھی اس کی تیاری کر رہا ہوں. اس میں اسے میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بہت سے لوگ نا یہ جو آخری 10 days میں ہم لوگوں نے بہت ساری ماشاء اللہ باتیں کی کہ یہ کریں وہ کریں, کچھ لوگ نا جو بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں اور اس اوور ویلمنگ کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے, اتنا کچھ کرنا, آخری دن میں کیا کروں, اینڈ دین اس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ نا ایک اگین پیرالسس کریٹ ہوتا ہے کہ اچھا کیونکہ نا ایک آدھ دن میں اگر نہیں ہوا نا لائک دے ناٹ ریچنگ دیٹ پیک لیول, تو کہتے ہیں وہ پھر نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا, سارے آگے نکل کے میں پیچھے رہ گیا, اور غصہ بلکہ غصہ آتا ہے اپنے پہ, اور پھر اپنے آپ کو نا انسان لوزر بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہاں سارے بیٹھ کے اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں, میں تو اس لیول پہ نہیں ہوں, مجھے تو یہ نہیں ہو رہا. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلیں آپ نا لیٹس پلان اٹ پراپرلی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں چلے آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ لوزر ہیں, آپ لوزر ہیں. دیکھیں ایک تو ہم نا ٹاپ سے نیچے لے کے آتے ہیں کہ کہاں کہاں تک آپ کیا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں لسنرز ہیں ان کو کچھ پریکٹیکل ٹپس ملیں اور وہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. دیکھیں ایک تو ہے جو آپ میں سے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں, آپ جا کے 10 دن وہاں گزارتے ہیں, الحمدللہ یو ول فائنڈ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, وہ بھی آپ کو مل جائے گی. ہوپ فلی یو ول ناٹ بی ویسٹنگ یور ٹائم ان اعتکاف, بیکاز اعتکاف میں بھی چلے جانا بھی یہ نا کہ ٹکٹ مار دی جی میں مسجد میں آ گیا. اب کیونکہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے سب اعتکاف کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب ایک میں بھائی کو جانتا ہوں وہ اعتکاف میں اللہ معاف کرے یار لڑکا سا تھا, وہ اعتکاف میں باقی بھائیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا, کسی کے ایئر پوڈس کسی کا فون غائب کر دیا, اللہ عالم. تو اچھا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نا میں فیصل مسجد میں وہاں بھی تھے, فیصل مسجد میں تراویح پڑھتا تھا, تو وہاں پہ نا وہ امام صاحب آخری عشرے کی بات ہے, باقاعدہ طور پر امام صاحب, کیونکہ فیصل مسجد میں عوام کا سمندر آیا ہوتا ہے جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے, تو امام صاحب باقاعدہ طور پر جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان کو ڈانٹتے تھے. یعنی تراویح کے دوران, یعنی تراویح ہو رہی ہے نا, 2 رکعت پڑھی, پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر 4 کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر کوئی 6 یا 8 پہ جا کے نا وہ باقاعدہ طور پر ڈانٹتے تھے کہ یار آپ لوگ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے پیچھے شور مچایا ہوا ہے, ادھر آپ نے پارٹی آن کی ہوئی ہے, ادھر آپ چائے پی رہے ہیں, مطلب آپ اعتکاف بیٹھنے آئے ہیں اور آپ تراویح بھی نہیں پڑھ رہے, اللہ اکبر, اور فرض نمازوں میں بھی آپ ڈنڈیاں مار رہے ہیں, تو یہ کون سی تو گھر سے بھاگنے کا بھی طریقہ بن گیا کافی لڑکوں کے لیے, گھر سے بھاگنے کا بھی. لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ اگر آپ فرائض پہ عمل کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں اور گپ شپ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے, تو پھر اٹس گڈ تھنگ. مطلب موسٹ لائکلی انشاءاللہ اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں, موسٹ لائکلی آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ میں لے کے آئیں, سارا دن کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, اور کہیں یہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ آپ ہائپر روٹین سے آ کے کسی نے آپ کو زبردستی اعتکاف اٹھا دیے, جو بھی کچھ ہوا ہے, یا خود آپ آئیں, تو اس ہائپر روٹین سے اس میں آنا, اور بائی دا ٹائم یو لیو فرام دا مسجد, جب اعتکاف ختم ہوگا اور آپ واپس گھر جائیں گے, اور آپ کا اگر ایون ہاف اچھا اعتکاف گزر گیا نا, آپ کی فیل ہوگا کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ رہے ہیں. یعنی دا ورلڈ ول ناٹ لک دا سیم اینی مور, اٹ ول لک لائک یار میں کہاں آ گیا ہوں. لٹرلی فیلنگ آتی ہے, آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یار کیا کر رہے ہیں سارے, گاڑیاں جا رہی ہیں, یہ ادھر جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں یار. آئی مین یو فیل لائک تھوڑا سا نا ایک وہ ڈسٹوپین سا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ گھر آتے ہو, سب سے ملتے ہو, سارے بڑے ہائپر ہوئے ہوتے ہیں اور آپ بڑے میلو ہوئے ہوتے ہو, یو نو, یو لائک اچھا ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ, ایکٹ آپ کرتے ہو, اب تو مر جانا ہے. نہیں ہار تو پہنا دو. اچھا جو اعتکاف بیٹھے تھے, ہمارے ایک بھائی تھے, لوگ کہتے تھے کہ اگر فرض نمازیں فرض نہ ہوتی نا تبھی سوتے رہتے. تو یعنی اعتکاف اس طرح نہیں گزارنا, اعتکاف از ٹو ہیو ویکفل نائٹس اور اٹھ کے گزارنا. اس میں کئی ہماری خواتین جو ہے نا وہ اچھا جو اعتکاف اس طرح نہیں بیٹھ سکتی. دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کئی لوگ مجھے پتہ ہے رمضان میں اہتمام یہ کرتے ہیں کہ کوئی گھر کا ایسا کونا بنا لیتے ہیں جہاں پہ چپ کر کے قرآن پڑھنا, عبادت کرنا, ایک پریئر ایریا یا پریئر روم یا پریئر کارنر ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ خواتین سے میں بات کر رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ ٹائم اگر آپ وہاں پہ بھی گزار سکتے ہیں تو دیٹس فیئر انف. یعنی ان دا سینس کہ آپ کا جو آخری عشرہ تھا وہ میکسیمم ٹائم عبادات میں, ظاہری بات ہے آپ کی اور رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی, آپ نے گھر میں فیملی کو اٹینڈ کرنا ہے, کھانا پکانے کے اندر انوالو ہونا ہے, اور دیگر کام ہوتے ہیں.
اور یہ مردوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے, یعنی جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھ سکتا نا, فار ایگزامپل اس کے لیے مشکل ہے یار, میں 9 to 5 کام کرتا ہوں, میں میرے اوپر یہ گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ یو فائنڈ کہ یار مجھے جب اپنا سالیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے نا, میں وہاں جا کے آرام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, جو بھی میرے معاملات ہیں. تو کوئی نہ کوئی ہمارا پلان آف ایکشن ہونا چاہیے. اور دیکھیں جب آخری عشرے کے اندر اسپیشلی جو طاق آتے ہیں نا, اس میں ہمارا ایک تھوڑا سا ایڈوانس لیول گیم پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی مال کے اندر اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی سیل لگی ہوئی ہے, اور سیل جو ہے وہ کوئی عام سیل نہیں ہے, وہ 99.9% آف ہوا ہے, 99.9. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ روپے کی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں مل رہی ہے اور کروڑ کی چیز 10,000 میں مل رہی ہے. سو امیجن کریں اس مال کے گراؤنڈ فلور پہ نا جتنی بھی یہ نئی گاڑیاں آ رہی ہیں نا آج کل, یہ BYD جیکو شیکو, یہ وہ سب کے شو روم بنے ہوئے اور لیٹسٹ ماڈلس کھڑے ہوئے ہیں, اور باقی فلورس کے اوپر کپڑے, جوتے, ہینڈ بیگز, یہ وہ واچز, جو مرضی سامان پڑا ہوا ہے, اور اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی 99.9% آف لگا ہوا ہے اور بس کل کا دن ہی ہے, کل کا دن ہے, اگلے دن ہم جائیں گے تو فل 100% پے کریں گے, آج آ کے لیں گے آپ کو 99.9 میں آف ملے گا, اگلے دن جاؤ گے فل پرائس ملے گی آپ کے پاس. خرم کے چہرے پہ نا خوشی کے اثرات ہیں, ابھی اس کو لگ رہا ہے اصل میں ایسا ہو رہا ہے. چلے اچھی بات ہے, وہ بھی جلائز کر رہے ہیں نا, میں سے ڈاکٹر ہے, میں تاک رہا تو میں جا رہا تھا, وہ گاڑی میں چلا گیا. تو دیکھیں اگر یہ اتنی بڑی آفر آتی ہے اور ہمارے پاس کیش بھی پڑا ہوا ہے, ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا مال کی کہ کوئی جو ہے نا پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, مار کٹائی نہیں ہوگی, آرام سے آپ جائیں, سکون سے شاپنگ کریں, پورے آپ کے پاس 24 آورز ہیں, ڈو واٹ ایور یو لائک. اب اس آفر کے بعد بھی کوئی گھر میں سوتا رہ جائے یا شاپنگ کسی اور طرف نکل جائے کھانا کھانے کے لیے یا ٹائم ضائع کرے, تو آپ کہیں گے یار بڑا بدبخت انسان ہے, اتنی بڑی آفر تھی یار تم, یعنی آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا نا, آپ کچھ لے لیتے وہاں سے, اگلے دن بیچتے, لازمی پروفٹ ہی تھا, یعنی 99.9 پہ آپ 1% کا بھی پروفٹ لیتے تو پروفٹ آپ کو ہوتا, آپ وہ پیسے بچاتے, آپ استعمال کرتے. لیکن جو بندہ اس سے محروم رہے گا, آپ کہیں گے ظاہری بات ہے یہ بہت ہی کوئی بدبخت انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں یہ کہا, یعنی کہ جب جبریل امین نے دعا کی تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اس سے اپنے گناہ نہیں بخشا سکا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آمین. یعنی آپ سوچیں کہ لیلۃ القدر آئی, وہ ٹائم جب جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, سرکش شیاطین بند ہیں, اور ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور یعنی یہ جو میں نے ایگزامپل دی نا آپ کو مال والی, یہ چھوٹی ایگزامپل ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو واٹ اللہ از ولنگ ٹو گیو یو ان دیز 10 نائٹس اسپیشلی. لیلۃ القدر اگر آپ نے پا لی, سمجھو آپ کو لاٹری نکل آئی آپ کی. تو اسی نیت سے, اسی انٹینسٹی سے پلان کریں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اسپیشلی مردوں کے لیے خاص طور پہ اور خواتین کے لیے جنرلی, آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر کی جماعت سے پڑھیں, پوری رات کی عبادت آپ کی لکھی جاتی ہے. مشکل کام ہے کوئی, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر, یہ تو لیلۃ القدر پا لیا آپ نے صرف یہ 2 کام کرنے سے. آپ حدیث میں آتا ہے قیام کریں امام کے ساتھ, شروع کریں امام کے ساتھ ختم کریں, یہ بھی پوری رات قیام میں, یعنی 2 راتیں تو آپ کی ہوگی صرف 2 چیزیں کرنے سے, اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا. اور پھر جب بھی قیام میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اس کی بھی پوری رات عبادت میں, اور جہاں پہ بھی آپ تراویح پڑھیں گے, یا اگر آپ گھر میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل 100 آیات پڑھ لیں یار, کتنی آپ آخری جز کی پڑھنا شروع کریں گے, 2.5 صورتیں ہیں ٹوٹل کی, سورہ نبا, سورہ نازیات, ایک اور ساتھ ایڈ کر لیں, 100 آیتیں پوری ہو جائیں گی آپ کی. تو کہا جا رہا ہے یہ بھی پوری رات کی عبادت ہے. تو آپ کو لٹرلی آخری عشرے میں 3 نائٹس آف ورشپ مل سکتا ہے جسٹ بائی ڈوئنگ دیز ویری ویری اسمال تھنگس. سو ٹینشن نہیں لیں. تراویح لوگ, میں نا دیکھتا ہوں کہ تراویح لوگ یا تو 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں, یا پھر امام سے ساری تراویح پڑھی اور وتر کی سے پہلے نکل گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. یعنی اگر امام شفٹ بھی ہونا, جیسے حرمین میں امام شفٹ ہوتے ہیں, امام کے ساتھ شروع کرنے میں ختم کرنے مطلب یہ نہیں کہ صرف اس امام کے ساتھ پرٹیکولر کے ساتھ, نو, وہ جو صلات ہے نا وہ پوری, وہ صلات شروع کریں اور اینڈ کر لیں آپ. تو یعنی ڈونٹ لیو کہ آپ نے سارا ٹائم کھڑے ہوئے ہو, ماشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا, تو وائی یو آر لوزنگ آؤٹ آن اے بگ ریوارڈ, تو وتر بھی اس کے ساتھ ہی ختم کر لو. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وتر نہ اکیلے پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے, حالانکہ وہ ادھر جب امام کے ساتھ پڑھ لیں گے نا تو ان کو اجر بھی ملے گا, and they can pray additionally when they are in their houses. وہ پڑھ لیں انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھنا رمضان میں اسپیشلی ثابت ہے, 2, 4 ایون حتیٰ کہ 40 بھی رکھتے. شیخ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرلی بھی آپ اگر جیسے ہمارے شیخ ہیں نا, شیخ فضل اللہ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو جان بوجھ کے جو ہے نا روکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وتر پڑھ کے جاؤ. جو کہتا ہے نا کہ میں گھر میں پڑھوں گا, نہیں ابھی پڑھو, شاید تم بھول نہ جاؤ, گھر میں جا کے تم اور مزید نفلی عبادت کر لینا, تو پڑھ کے جائیں پورا نا امام. ان راتوں میں بھی نا میں کہوں گا کہ ابھی فار ایگزامپل اب آخری عشرہ نا, آپ اگر یہ 3 چیزیں آپ نے ڈاؤن کر لی نا, عشاء جماعت سے, فجر جماعت سے, تراویح کا اہتمام کریں,
اور اس میں ظاہری بات ہے 100 اگر آپ جو ہے نا آیات پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو یہ آپ کو 3 نائٹس مل چکی ہیں, یعنی لیلۃ القدر آپ 3 دفعہ پا لیں گے اگر آپ نے یہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کرو گے وہ گریوی ہے, سارا بونس ہے. اچھا, اس کے علاوہ آخری عشرے میں نا راتوں میں اپنے گھر میں کوئی ڈبہ بنا لیں جس میں آپ چیریٹی ڈالیں. یعنی فار ایگزامپل آپ نے 1000 ڈالا, روز کا ڈالنا ہے, اور اپنی فیملی کو بھی انکریج کریں کہ بھئی یہ 1000 ڈال رہے ہیں, 500 ڈال رہے ہیں, 100 ڈال رہے ہیں, جو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اور پھر وہ آپ کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے اس پیسے کو دے دیں. اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو کم از کم نہیں تو وہ جو آپ نے چیریٹی ڈالی ہے نا وہ 83 ایئر سے کم از کم ملٹیپلائی ہو رہی ہے, یعنی ایز اف یو گیو دیٹ اماؤنٹ فار ایوری سنگل ڈے فار ایٹ لیسٹ 83 ایئرس. ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 میں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن کم از کم آپ کا 1000 times ہے. ایگزیکٹلی. سو 83 سے تو کم از کم ملٹیپلیکیشن لگ رہی ہے. سو آپ وہ کریں. پھر یہ کریں کہ اسپیشلی آخری عشرے میں نا جہاں پہ ہم عبادات کی بات کرتے ہیں, اپنی فیملی کو بٹھا کے, یعنی بہت مشکل کام نہیں ہے, آپ قرآن کی ایک آیت ترجمے سے پڑھ لیں فیملی کو بٹھا کے. تھوڑا سا کچھ لوگوں کو آکورڈ لگا, نہیں یار میرا فیملی سے ایسا مذاق نہیں ہے, یار مذاق ایسا کر لو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے آکورڈ ہوتے ہیں, رائٹ. سو انہوں نے کہا یار پلیز ایسا کر لو, یو نو. یعنی دیکھیں فار ایگزامپل نا کچھ لوگ اتنے فارمل نہیں ہوتے فیملی کے ساتھ نا کہ اچھا چلو جی ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں, تو لیکن تھوڑا سا آپ کو نا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آپ سب کو اکٹھا کریں, کوئی حدیث پڑھ لیں. دیکھیں آپ کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ جو قرآن پڑھا رہا ہے, دس از ون آف دا بیسٹ تھنگس that a believer can do, right? To learn the Quran and to teach it. اور آپ وہ ایک آیت جو آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھائیں, سمجھائیں, اس پہ غور کریں, ڈسکشن کریں. سبحان اللہ کتنے اس میں اعمال ہیں. پھر دعاؤں پہ ٹائم لگائیں, یعنی ٹیک سم ٹائم آؤٹ کہ جی آج میں ابھی نا 25 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے صرف دعائیں مانگنی ہیں, کیونکہ دعا خود عبادت ہے. تو ایک تو دعا کا ویسے ثواب مل رہا ہے آپ کو, دعا ہولی عبادت ہے, ویسے ثواب بھی مل رہا ہے اور دعا کے ویسے فائدے ہیں. تو تھوڑا سا نا اسمارٹلی پلے کریں تو اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا. یعنی اگر آپ سوچیں نا کہ یار میں اوور برڈن ہو جاؤں گا, اچھا میں نے کیا کچھ کرنا ہے صبح سے لے کے رات تک, صبح تک پھر بعد سونا. اچھا پھر دیکھیں جان ہے تو جہان ہے, رائٹ. آخری عشرے میں بھی ورک آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے, رائٹ. اس سے تو نہیں کہ میں بیکاز آئی وانٹ ٹو گو لانگ ٹرم, رائٹ. مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں, ہیلدی رہوں, ایکٹیو رہوں, اور عبادات میں میرا دل لگے, نہ کہ میں لیزینس کے ساتھ مر کے وہ کر رہا ہوں. تو اپنی چیزوں کی نا اس لیے میں نے کہا پلان کر لیں. یار دیکھیں میں آپ کا اسکیجول نہیں جانتا, جو لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو یور اسکیجول, آئی ڈونٹ نو آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ آفس میں کام کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ مطلب کسی ایئر لائنس کے ساتھ منسلک ہیں, ٹریول بہت ہوتا ہے. سو واٹ ایور یور روٹین از, یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹیک اے پیس آف پیپر, اینڈ ایون آج موبائل فون بھی کھول کے اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ میری روٹین کیا ہے, میرے جو آفس آورز ہیں یا ورک آورز ہیں وہ کیا ہیں. اس کے ارد گرد پھر چیزوں کو ایڈجسٹ کریں جس طرح بھی آپ ہے, اور کوشش کریں کہ جو میں نے یہ جو عبادات کی چھوٹی سی چیزیں بتائی ہیں آپ کو کہ جماعت کے ساتھ عشاء پڑھ لیں, فجر پڑھ لیں. اچھا اگر خواتین ہیں ان کے لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں جگہ نہیں ہوتی, یا تو کوئی گھر میں اہتمام کر لیں, جیسے کہ کچھ نا مطلب خواتین آپس میں کچھ ایسی عبادات کی چیزیں کر رہی ہیں, تو کوشش کریں کہ اپنی روٹین کے مطابق کوئی ایسا پلان بنائیں جو ڈویبل ہو, اوورلی ایگزیجریٹڈ نہ ہو کہ آپ جب پہلے دن وہ نہیں ہوا تو آپ بالکل گیو اپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس میرے سے اتنا نہیں ہوگا, and I'm a loser and that's it, you know. لیلۃ القدر اگر آپ نے پا لی, سمجھو آپ کو لاٹری نکل آئی آپ کی. تو اسی نیت سے, اسی انٹینسٹی سے پلان کریں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اسپیشلی مردوں کے لیے خاص طور پہ اور خواتین کے لیے جنرلی. آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر کی جماعت سے پڑھیں, پوری رات کی عبادت آپ کی لکھی جاتی ہے. مشکل کام ہے کوئی, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, فجر, یہ تو لیلۃ القدر پا لیا آپ نے صرف یہ 2 کام کرنے سے. آپ حدیث میں آتا ہے قیام کریں امام کے ساتھ, شروع کریں امام سے ختم کریں, یہ بھی پوری رات قیام میں, یعنی 2 راتیں تو آپ کی ہوگی صرف 2 چیزیں کرنے سے, اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا. اور پھر جب بھی قیام میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اس کی بھی پوری رات عبادت میں. اور جہاں پہ بھی آپ تراویح پڑھیں گے, یا اگر آپ گھر میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل 100 آیات پڑھ لیں یار, کتنی آپ آخری جز کی پڑھنا شروع کریں گے, 2.5 صورتیں ہیں ٹوٹل کی, سورہ نبا, سورہ نازیات, ایک اور ساتھ ایڈ کر لیں, 100 آیتیں پوری ہو جائیں گی آپ کی. تو کہا جا رہا ہے یہ بھی پوری رات کی عبادت ہے. تو آپ کو لٹرلی آخری عشرے میں 3 nights of worship مل سکتا ہے just by doing these very very small things. So ٹینشن نہیں لیں. لیکن تراویح لوگ, میں نا دیکھتا ہوں کہ تراویح لوگ یا تو 4 پڑھ کے نکل جاتے ہیں, یا پھر امام سے ساری تراویح پڑھی اور وتر کی سے پہلے نکل گئے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اسٹرینج بات ہے. یعنی اگر امام شفٹ بھی ہونا, جیسے حرمین میں امام شفٹ ہوتے ہیں, امام کے ساتھ شروع کرنے میں ختم کرنے مطلب یہ نہیں کہ صرف اس امام کے ساتھ پرٹیکولر کے ساتھ, نو, وہ جو صلات ہے نا وہ پوری, وہ صلات شروع کریں اور اینڈ کر لیں آپ. تو یعنی ڈونٹ لیو کہ آپ نے سارا ٹائم کھڑے ہوئے ہو, ماشاء اللہ اللہ آپ کو اجر دے گا,
تو وائی یو آر لوزنگ آؤٹ آن اے بگ ریوارڈ, تو وطر بھی اس کے ساتھ ہی ختم کر لو. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وطر اکیلے پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے, حالانکہ وہ ادھر جب امام کے ساتھ پڑھ لیں گے نا تو ان کو اجر بھی ملے گا, and they can pray additionally when they are in their houses. وہ پڑھ لیں انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھنا رمضان میں اسپیشلی ثابت ہے, جی بالکل 2 4 ایون حتیٰ کہ 40 بھی شیخ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرلی بھی آپ اگر جیسے ہمارے شیخ ہیں نا شیخ فضل اللہ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو جان بوجھ کے جو ہے نا روکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وطر پڑھ کے جاؤ. جو کہتا ہے نا کہ میں گھر میں پڑھوں گا, نہیں ابھی پڑھو شاید تم بھول نہ جاؤ, گھر میں جا کے تم اور مزید نفلی عبادت کر لینا, تو پڑھ کے جائیں پورا نا امام. ان راتوں میں بھی نا میں کہوں گا کہ ابھی فار ایگزامپل اب آخری عشرہ نا, آپ اگر یہ 3 چیزیں آپ نے ڈاؤن کر لی نا, عشاء جماعت سے, فجر جماعت سے, تراویح کا اہتمام کریں, اور اس میں ظاہری بات ہے 100 اگر آپ جو ہے نا آیات پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو یہ آپ کو 3 نائٹس مل چکی ہیں, یعنی لیلۃ القدر آپ 3 دفعہ پا لیں گے اگر آپ نے یہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کرو گے وہ گریوی ہے, سارا بونس ہے. اچھا اس کے علاوہ آخری عشرے میں نا راتوں میں اپنے گھر میں کوئی ڈبہ بنا لیں جس میں آپ چیریٹی ڈالیں. یعنی فار ایگزامپل آپ نے 1000 ڈالا, روز کا ڈالنا ہے, اور اپنی فیملی کو بھی انکریج کریں کہ بھئی یہ 1000 ڈال رہے ہیں, 500 ڈال رہے ہیں, 100 ڈال رہے ہیں, جو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اور پھر وہ آپ کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے اس پیسے کو دے دیں. اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو کم از کم نہیں تو وہ جو آپ نے چیریٹی ڈالی ہے نا وہ 83 ایئر سے کم از کم ملٹیپلائی ہو رہی ہے, یعنی ایز اف یو گیو دیٹ اماؤنٹ فار ایوری سنگل ڈے فار ایٹ لیسٹ 83 ایئرس. ورنہ اللہ تعالیٰ فرمارے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 میں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن کم از کم آپ کا 1000 ٹائمز ہے ایگزیکٹلی. سو 83 سے تو کم از کم ملٹیپلیکیشن لگ رہی ہے. سو آپ وہ کریں. پھر یہ کریں کہ اسپیشلی آخری عشرے میں نا جہاں پہ ہم عبادات کی بات کرتے ہیں, اپنی فیملی کو بٹھا کے, یعنی بہت مشکل کام نہیں ہے, آپ قرآن کی ایک آیت ترجمے سے پڑھ لیں فیملی کو بٹھا کے. تھوڑا سا کچھ لوگوں کو آکورڈ لگا, نہیں یار میرا فیملی سے ایسا مذاق نہیں ہے, یار مذاق ایسا کر لو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے آکورڈ ہوتے ہیں, رائٹ. سو انہوں نے کہا یار پلیز ایسا کر لو, یو نو. یعنی دیکھیں فار ایگزامپل نا کچھ لوگ اتنے فارمل نہیں ہوتے فیملی کے ساتھ نا کہ اچھا چلو جی ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں, تو لیکن تھوڑا سا آپ کو نا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آپ سب کو اکٹھا کریں, کوئی حدیث پڑھ لیں. دیکھیں آپ کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ جو قرآن پڑھا رہا ہے, دس از ون آف دا بیسٹ تھنگس that a believer can do, right? To learn the Quran and to teach it. اور آپ وہ ایک آیت جو آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھائیں, سمجھائیں, اس پہ غور کریں, ڈسکشن کریں. سبحان اللہ کتنے اس میں اعمال ہیں. پھر دعاؤں پہ ٹائم لگائیں, یعنی ٹیک سم ٹائم آؤٹ کہ جی آج میں ابھی نا 25 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے صرف دعائیں مانگنی ہے, کیونکہ دعا خود عبادت ہے. تو ایک تو دعا کا ویسے ثواب مل رہا ہے آپ کو, دعا ہولی بات ہے, ویسے ثواب بھی مل رہا ہے اور دعا کے ویسے فائدے ہیں. تو تھوڑا سا نا اسمارٹلی پلے کریں تو اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لگے گا. یعنی اگر آپ سوچیں نا کہ یار میں اوور برڈن ہو جاؤں گا, اچھا میں نے کیا کچھ کرنا ہے صبح سے لے کے رات تک, صبح تک پھر بعد سونا. اچھا پھر دیکھیں جان ہے تو جہان ہے, رائٹ. آخری عشرے میں بھی ورک آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے, رائٹ. اس سے تو نہیں کہ میں بیکاز آئی وانٹ ٹو گو لانگ ٹرم, رائٹ. مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں, ہیلدی رہوں, ایکٹیو رہوں, اور عبادات میں بھی میرا دل لگے, نہ کہ میں لیزینس کے ساتھ مر کے وہ کر رہا ہوں. تو اپنی چیزوں کی نا اسی لیے میں نے کہا پلان کر لیں. یار دیکھیں میں آپ کا اسکیجول نہیں جانتا, جو لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو یور اسکیجول, آئی ڈونٹ نو آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ آفس میں کام کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ مطلب کسی ایئر لائنس کے ساتھ منسلک ہیں, ٹریول بہت ہوتا ہے. سو واٹ ایور یور روٹین از, یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹیک اے پیس آف پیپر, اینڈ ایون آج موبائل فون بھی کھول کے اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ میری روٹین کیا ہے, میرے جو آفس آورز ہیں یا ورک آورز ہیں وہ کیا ہیں, اس کے ارد گرد پہ چیزوں کو ایڈجسٹ کریں جس طرح بھی آپ ہے. اور کوشش کریں کہ جو میں نے یہ جو عبادات کی چھوٹی سی چیزیں بتائی ہیں آپ کو, کہ جماعت کے ساتھ عشاء پڑھ لیں, فجر پڑھ لیں. اچھا اگر خواتین ہیں ان کے لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں جگہ نہیں ہوتی, یا تو کوئی گھر میں اہتمام کر لیں, جیسے کہ کچھ مطلب خواتین آپس میں کچھ ایسی عبادات کی چیزیں کر رہی ہیں, تو کوشش کریں کہ اپنی روٹین کے مطابق کوئی ایسا پلان بنائیں جو ڈویبل ہو, اوورلی ایگزیجریٹڈ نہ ہو, کہ آپ جب پہلے دن وہ نہیں ہوا تو آپ بالکل گیو اپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس میرے سے ہوتا نہیں ہوگا, and I'm a loser and that's it, you know.